أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آقا ناندر تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. بآواز بلند ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے تاکہ نبی کی سیرت کو سننے میں آسانی ہوگی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کے شہزادیوں اور امت مسلمہ کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہت خوبصورت نبی عطا فرمایا، بہت پیارا اور لاڈلا نبی عطا فرمایا، اللہ کا دلارا نبی عطا فرمایا. ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا کہ کائنات میں کسی بھی امت کو ایسا نبی اللہ نے نہیں عطا کیا جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی وہ چہیتے نبی تھے جس سے رب کائنات خود فرماتا ہے کہ یہ میرا وہ محبوب ہے، یہ میرا وہ حبیب ہے جس سے میں خود رب کائنات محبت کرتا ہوں، جس پر میں خود سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ اپنی امت کے غم کے واسطے، اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے، غمگین رہے، روتے رہے، بلکتے رہے کہ اللہ کس طرح ان کے اس بھٹکی ہوئی امت کو اللہ راہ راست پر لا کر کھڑا کر دے، اللہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دے. پوری زندگی اللہ کے نبی اسی سوچ و فکر میں اپنی زندگی گزار دی تھی. ہمارے نبی تو وہ نبی ہے، ہمارے نبی تو ایسا نبی ہے، ہمارے حبیب تو وہ حبیب ہے کہ اگر وہ مکہ میں جلوہ فگن ہو تو مکرمہ بن جائے، اگر وہ مدینے میں وارد ہو تو منورہ بن جائے، غار حرا زبانوں کا ترانہ بن جائے، کوہ صفا لبوں کا فسانہ بن جائے، اگر وہ زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون مل جائے، اگر وہ کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندی مل جائے. ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ تو وہ ہے. اللہ کے حبیب کو اللہ نے بچپن ہی سے وہ کمال عطا فرمایا تھا. پیدائش سے لے کر ہی اللہ نے آخری زندگی تک ہمارے نبی کی زندگیوں میں وہ کمال، وہ جمال
عطا فرمایا تھا کہ امت میں کسی بھی انسان کو وہ کمال، وہ جمال، وہ مقام نہیں عطا کر سکتے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے یتیم، لیکن یتیموں کا سہارا بن گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پورے امت مسلمہ کے غموں کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہر وقت تڑپتے رہتے تھے کہ اللہ میری امت چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو لیکن ہے تو میری امت ہی، اے اللہ ان کو کسی نہ کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ واقعات میں سنانا چاہتا ہوں۔ اگر وقت نے ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کی تو انشاءاللہ واقعہ مکمل ہوگا، ورنہ ادھورا بھی رہ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو کیسے جینا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، پوری حیات طیبہ امت کو درس دے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے حبیب جس چیز پر ہاتھ رکھ دے، جس چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، وہ چیز معطر اور مکرم اور معزز بن جاتی ہے۔ جس چیز کے اندر اللہ کے حبیب کا دست مبارک لگ جائے، قیامت تک اس چیز کو آگ چھو نہیں سکتی، آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں نمرود نے ڈالا، نبوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اللہ نے ایئر کنڈیشن روم بنا دیا آپ کو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہونا کہ ان کو تکلیف پہنچ جائے، بلکہ سلامتی والا بن جانا ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے جسم اطہر کو، نبوت والے جسم کو آگ نے کچھ جلایا نہیں، ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا، اسی طرح اللہ نے میرے نبی کے دست مبارک پر وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جس چیز پر وہ دست مبارک لگ جائے دنیا کی آگ نہ جلا سکتی ہے، نہ قیامت میں جہنم کی آگ اس چیز کو جلا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے خادم خاص تھے۔ 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت سے آزاد ہوئے، بیوی بچے والے ہو گئے، تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی کہ آج میں اپنے جو میرے خاص دوست ہیں ان کو دعوت میں بلاؤں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے لیے دعوت میں بہترین کھانا پکاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کھانے کے لیے جب دوست احباب آ جاتے ہیں، ان کے لیے جب دسترخوان لگایا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ دسترخوان بہت گندا ہے۔ چنانچہ اب دسترخوان گندا رہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے جا کر کے صاف کیا جائے، اس کو دھویا جائے، اس میں صابن لگایا جائے، سرف لگایا جائے۔ لیکن میرے نبی کا کمال دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس دسترخوان کو تندور کے پاس لے کر جاتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں، اس میں آگ سلگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اور جب آگ لگ جاتی ہے لکڑیوں میں، اس دسترخوان کو، اس کپڑے کو اس آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب آگ میں وہ دسترخوان کو ڈالا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس دسترخوان کو تندور سے نکالتے اور ایسے جھٹکتے ہیں۔ قسم اللہ کی، اس کے اندر جتنے بھی میل تھے، جتنی بھی گندگیاں تھی، وہ سب کا سب صاف ہو چکا تھا اور دسترخوان بالکل چمک رہا تھا۔ اور جھٹک کر کے
جہاں انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا، دسترخوان لا کر کے بچھا دیا گیا اور کھانا لگا دیا۔ دوستوں نے کہا کہ اے انس، کھانا تو بعد میں کھائیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے آگ میں کیوں ڈالا؟ بھئی ہم تو آج تک یہ جانتے ہیں کہ اگر دسترخوان گندا ہو جائے، دسترخوان کے اندر کچرا جم جائے تو اس کو پانی سے صاف کیا جائے، صابن لگایا جائے، سرف ڈالا جائے، لیکن تو نے تو ایک عجیب کام کیا ہے آج، جو آج تک ہم نے اس کام کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کپڑے میں کوئی کمال نہیں، جس طرح تمہارے کپڑے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک دسترخوان ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، لیکن اس میں ایک راز کی بات ہے جو آج تک میں نے فاش نہیں کیا تھا۔ کہا کہ انس، اگر وہ راز کی بات اگر تم نہیں بتاتے ہو تو آج ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ اس دسترخوان کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ اس دسترخوان کو آگ جلائی کیوں نہیں۔ بے آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن آگ نے اس ساری گندگیوں کو جلا کر کے صاف کیا، لیکن کپڑا جو کا تو، اور جب آگ سے نکالا گیا تو پہلے سے زیادہ وہ دسترخوان چمکنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آج تم میرے مہمان بنے ہو، کچھ دن کچھ مہینے پہلے اسی طرح اس گھر میں میرے حبیب، میرے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے تھے، اور میں نے ان کے لیے دسترخوان لگایا تھا کھانا کھلا کر کے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو دھو کر کے میرے پاس کپڑا مانگا تو اس کپڑے کو میں نے ہاتھ پوچھنے کے لیے دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس کپڑے سے صاف کیا، اپنے پانی کو اس کپڑے سے پوچھا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک جب تم کھانا کھا رہے ہو، قسم اللہ کی جب بھی مجھے اس دسترخوان کو صفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، میں پانی کے پاس نہیں جاتا ہوں، صابن کے پاس نہیں جاتا ہوں، تندور میں آگ لگاتا ہوں اور ڈال دیتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکال لیتا ہوں تو پہلے سے زیادہ یہ دسترخوان کے اندر چمک پیدا ہو جاتی، کیونکہ جس چیز کے اندر نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک لگ جائے، قیامت تک وہ چیز آگ اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ کپڑا میرے پاس محفوظ ہے، جب بھی مجھے صفائی کی ضرورت پڑتی ہے میں آگ میں ڈالتا ہوں اور پہلے سے زیادہ یہ خوبصورت بن کر کے نکل جاتی ہے، ان کے سارے جو گندگیاں ہوتی وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ کمال تھا، اور یہی دست مبارک جب حضرات صحابہ کے سروں پر، حضرات صحابہ کے جسم پر لگ جائے تو کیا قیامت کی آگ ان کو چھو سکتی ہے؟ ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ آگ ندا دیتی ہے کہ مجھے نبی کی دست مبارک سے لگے ہوئے کپڑے سے حیا آتی ہے، اب جس چیز سے مجھے حیا آئے میں اس کو کیسے جلا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں وہ کمال ہے، وہ جلال ہے، وہ جمال ہے کہ آگ ان کو نہیں جلا سکتی۔ بخاری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کی جو پرورش ہوئی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوئی، اور ان کے ایک بھائی اور ایک بہن تھی، بہن کا نام شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام شیمہ، اور قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی تھی وہ سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، بچپن کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا 3 یا 4 مہینے کا پیدائش کے وقت زمانہ گزر چکا تھا کہ بی بی آمنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے صحن میں، گھر کے صحن میں باہر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کے لوریاں گا رہی تھی، اور یہ سوچ رہی تھی کہ کاش کہ آج جناب عبداللہ ہوتے
تو کیا خوبصورت منظر ہوتا، میرے چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے وہ بہت خوش ہوتے اور کچھ کھلونا انہوں لا کر کے دیتے. لیکن اچانک بی بی آمنہ کی نگاہ آسمان پر پڑی. رات کا ایک پہر کا زمانہ گزرتا، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا. جب رات کا ایک پہر گزر جاتا ہے تو چاند آسمان میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. تو بی بی آمنہ رات میں اپنے بچوں کو باہر بیٹھ کر کیونکہ مکہ میں گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوا کے لیے اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے پھسلانے کے لیے باہر صحن میں ٹہل رہی تھی. اچانک نگاہ آسمان پر پڑی، دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا. بی بی آمنہ سوچ رہی کہ آج نظام کائنات کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی. بھئی کبھی چاند ادھر، کبھی چاند دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، یہ کیا مسئلہ؟ بی بی آمنہ سوچ میں پڑ گئی، کیا آج اللہ نے کوئی نظام کائنات کو بدلنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ فوراً نگاہ نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑی. دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی جب انگلی کو یوں کرتے ہیں تو چاند دائیں طرف، یوں کرتے ہیں تو بائیں طرف، یوں کرتے ہیں تو پیچھے، یوں کرتے ہیں تو آگے. جس طرف میرے نبی کی انگلی مبارک پھرتی ہے چاند بھی اسی طرف پھرتے جاتے ہیں. غیب سے ندا آئی، اے آمنہ تو نے اپنے بچوں کے لیے کھلونا چاہ رہی تھی، اس لیے آج میں نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا. میرے حبیب جس طرف انگلی کا اشارہ کرتا جائے گا چاند بھی اسی طرف گھومتا جائے گا. سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی تعریف تھی. آپ لوگ تھوڑا خاموش بیٹھتے نا مزہ نہیں آیا، زور سے سبحانک اللہ کہتے ہمیں بھی مزہ آیا، تھوڑا آپ کو نبی کی سیرت سنانے میں اچھا لگے. زور سے کم سبحان اللہ تو بول دیجئے. تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی، میرے بچہ، میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا جس طرف انگلیاں گھما رہے تھے اسی طرف چاند بھی گھومتا جا رہا تھا، گھومتا جا رہا. پھر غیب سے ندا آئی، اے آمنہ تو پریشان نہ ہو، تو فکر نہ کر، ابھی تو چاند ان کے اشارے پر ناچ رہا ہے. تیرے حبیب کو، تیرے نور نظر کو بڑا ہونے دیجئے. قسم اللہ کی، دنیا کے لوگ دنیا کی پارکوں میں گھومتے ہیں، میں رب اس کو آسمان کی پارکوں میں اپنی انگلی پکڑ کر کے گھماؤں گا. یہ میرے نبی کی شان تھی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ابھی تیرا لال چھوٹا ہے، بڑا ہونے دو. تیرے لال جب سیر و تفریح کا جی چاہے گا، میں دنیا کی پارکوں میں، دنیا کے ہوٹلوں میں، دنیا کی پارکوں میں، دنیا کی بازاروں میں نہیں، آسمان کی بازاروں میں، آسمان کی پارکوں میں جنت اور جہنم کی سیر کرا کر کے خود رب اپنی انگلیاں پکڑ کر کے گھماؤں گا میں اپنے نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ اونچا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی جس کا نام شیمہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے تھے. میرے دوستو، جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے تو قبیلہ بنو سعد کے اوپر جو مکہ سے تھوڑی دور ایک قبیلہ ہے، ایک غریب قبیلہ، قریے میں رہنے والے قبیلہ تھا، اس قریے میں قحط سالی آ گئی، کھانے پینے کی کمی ہو گئی. تو قبیلہ بنو سعد کی ساری عورتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ چلو مکہ چلتے ہیں، اگر وہاں ہمیں کچھ اناج مل جائے گا تو اپنے قبیلے والوں کے لیے لے کر آئیں گے، کیونکہ بھوک مری ہے، قحط سالی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کا کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ قافلہ مکہ المکرمہ آیا، لیکن جو ہی مکہ آیا تو دیکھا کہ مکے کے اندر بھی قحط سالی پڑی ہوئی ہے. تو کسی نے کہا، اور اس قافلے کا جو سردار تھی، کیونکہ عورتوں کا قافلہ تھا، اس میں تمام عورتوں نے شیمہ کو سردار بنا دیا کہ تو ہم سب سے بڑی ہے، اس لیے تو ہی اس قافلے کا رہبر و رہنما. چنانچہ جب مکہ میں بھی قحط سالی تو کسی نے کہا کہ مدینۃ المنورہ چلے جاؤ، وہاں محمد بن عبداللہ نام سے ایک شخص ہے، وہ نبی ہے، ان کے پاس چلا جاؤ، وہی تمہاری مدد کر لیں گے. تو جب شیمہ نے یہ نام سنا کہ محمد بن عبداللہ
تو خوشی کے مارے جھوم اٹھی، ارے محمد بن عبداللہ تو میرے بھائی ہیں۔ تمام عورتوں کو کہا کہ چلو ہم سب اپنے بھائی کے پاس چلتے ہیں، محمد بن عبداللہ میرے بھائی ہیں، وہ سردار بن گئے ہیں، وہ بادشاہ بن گئے ہیں، چلو انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کے پاس جائیں گے تو ہم خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے۔ چنانچہ شیما قافلے کو لے کر کے مدینۃ المنورہ کی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ 800 کلومیٹر دور کا سفر کر کے جب مسجد قباء کے پاس پہنچتی ہے، جہاں بھی مسجد قباء بنی ہوئی ہے، اسلام کی وہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ ہجرت کر کے جب مدینۃ المنورہ آئے تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد کے جو بنیاد ڈالی وہ مسجد قباء ہے۔ تو جب مسجد قباء کے پاس پہنچے، جو مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر دوری پر ہے، 3 یا 4 کلومیٹر دوری پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں، شیما اپنے قافلے کے لے کر کے مسجد قباء کے بعد جب پہنچتی ہے تو تمام عورتوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریے، میں اکیلی جاؤں گی، اپنے بھائی سے ملاقات کروں گی اور اپنے بھائی کو یہ سارا داستان سناؤں گی کہ ہمارے قبیلے میں قحط سالی ہے، اے بھائی آپ تو بادشاہ ہیں، ہماری کچھ مدد کر دیجئے۔ چنانچہ وہ ساری عورتیں قباء مسجد کے پاس ٹھہر گئی، شیما اکیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی۔ جب مسجد نبوی کے پاس پہنچتی، اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس پہنچتی ہے تو صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کو جا کر کے پیغام دو کہ ان کی ایک بہن آئی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ تو صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی تو کوئی بہن ہے نہیں، سگی بہن اللہ کے نبی کی کوئی نہیں، اللہ کے نبی کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، نہ کوئی سگا بھائی، اللہ کے نبی تنہا تھے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی کوئی بہن نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ اور بہت عرصہ کے بعد ایک زمانے کے پاس شیما بھی اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، کہاں پہچان، کہا کہ تم جا کر کے پیغام تو دے دو کہ شیما نام کی تمہاری ایک بہن آئی ہے، اگر محمد بن عبداللہ مجھے اگر پہچاننے سے انکار کر دے تو کوئی بات نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن ایک مرتبہ پیغام تو میرا پہنچا دیجئے۔ چنانچہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیما کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ ایک باہر عورت کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کی بہن ہے، ان کا نام شیما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سنتے ہیں کہ شیما میری بہن آئی ہے، فوراً اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں اور نکل کر کے اپنی بہن کے استقبال کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں۔ کہا کہ میری بہن تمہیں زمین پر اب نہیں چلنا، یہ محمد الرسول اللہ کا چادر مبارک ہے، اس پر پاؤں رکھ کر کے تمہیں میرے کمرے تک آنا ہے۔ کہا کہ نہیں میرے بھائی، آپ بادشاہ ہیں، آپ اتنے بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، میں آپ کی چادر پر نہیں چل سکتی ہوں۔ کہا کہ نہیں، آج ایک بھائی کی آرزو ہے، آج ایک بھائی کی تمنا ہے کہ اس کی بہن اس کے بھائی کی چادر پر چڑھ کر کے جائے۔ میری بہن آج تیرا وہ مقام ہے، وہ تیرا مرتبہ ہے، آج ایک بھائی وہ مقام تجھے دینا چاہتے ہیں، اس لیے آج جب تک تو میری چادر پر نہیں آئے گی ایک بھائی اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ شیما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک پر چل کر کے کمرے تک بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو بٹھاتے ہیں، کھانا پینا کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک بادشاہ وقت کے، شیما گھبرائی ہوئی، ایک سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میرے دوستو، بھائی اور بہن کی پیار تو دیکھیے، اللہ کے نبی سوچ گئے کہ شیما سے ڈر رہی ہے، تو ان کو ہنسانے کے لیے، ان کے موڈ کو درست کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کے آستین کو چڑھایا۔ کہا شیما تجھے یاد ہے جب تو مجھے لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اور میں تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر دوسری طرف گیا تھا تو غصے میں آ کر میرے ہاتھ میں کاٹ لی تھی، یہ دیکھو وہ کاٹنے کی نشان آج بھی موجود ہے۔ جو تو مجھے دانت سے کاٹی تھی غصے میں آ کر، وہ نشان دیکھے آج بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ شیما سنتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے، ہنس دیتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک اپنے بہن سے باتیں کرتی رہے، بہن تو کہاں چلی گئی تھی، اتنے دن تک تیرا کوئی پتہ نہیں تھی، جبرائیل نے بھی مجھے آ کر نہیں بتایا کہ میرے بہن شیما کا کیا حال ہے، کیونکہ اس وقت تک حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔
فرمایا بہن اب تو جب آ گئی ہے تو اب بھائی کے پاس ہی رہنا، تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں، مکہ جانے کی ضرورت نہیں، اب دونوں بھائی بہن یہاں مل کر کے ہم رہیں گے، تیرے لیے میں کمرے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ کہا کہ بھائی میں ایک آرزو لے کر آیا ہوں، ہمارے قبیلے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، ہمارے قبیلے والے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ ہمارے قبیلے والوں کے لیے آپ کچھ اناج کا، آپ کچھ روٹی پانی کا انتظام کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ آج میری بہن شیما آئی ہے، جس سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے وہ سب کا سب لا کر کے اناج اکٹھا کر دو۔ چنانچہ چند گھنٹوں میں مسجد نبوی کے اندر ایک ڈھیر لگ گیا اناج کا، اونٹ منگایا گیا اور اس اونٹ کے اندر سامان کو تیار کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما کے لیے ایک الگ سے اپنا اونٹنی منگایا کہ شیما اے میری بہن یہ اونٹنی میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ چنانچہ کہا کہ بھائی آپ نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، میرے قبیلے والوں کے لیے آپ نے اناج کا اکٹھا کیا، اے بھائی آپ جس کلمے کی دعوت دیتے ہیں، آپ جس کلمے کو لے کر آئے ہیں، ایک اپنی بہن پر کرم یہ کر دیجئے کہ وہ کلمہ پڑھا کر کے مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ اے بھائی میں یہاں سے اناج لے کر صرف نہیں جاؤں گی، جب تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گی اس وقت تک میں نہیں جاؤں گی۔ اے بھائی ایک بہن کی آرزو ہے، ایک بہن کی تمنا ہے کہ جس کلمے کو تو لے کر آیا ہے وہ کلمہ آج بہن کو پڑھا کر کے تو جہنم سے بچا لے۔ یہ بہن بھی جہنم سے بچنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنی بہن کی پیشانی کو چومنے لگتے ہیں، شیما کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہیں بہن پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ حضرت شیما اس کلمے کو پڑھتی ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتی ہے، اپنے بھائی محمد رسول اللہ سے لپٹ کر کے زارو قطار روتی ہے، سسک سسک کر کے روتی ہے۔ اس کے بعد شیما کہتی ہے بھائی بہت دیر ہو گئی، ہمارے قبیلے کی عورتیں مسجد قباء کے پاس میرے انتظار میں ہیں، بھائی اب مجھے اجازت دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ہچکیاں لے کر رونے لگے، کاش کہ میری بہن تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ دونوں بھائی بہن، میری کوئی سگی بہن تو نہیں تھی، تو ایک رضائی بہن تھی، اگر تو رہتی تو دل کی باتیں تجھ سے شیئر کرتا رہتا۔ اے بہن کاش کہ اگر تو نہ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ لیکن شیما کہتی ہے میرے بھائی میں نے اپنے قبیلے کی عورتوں سے وعدہ کیا ہے، اگر میں وعدہ نہ کرتی تو میں یہاں رک جاتی، لیکن میں وعدے کے خلاف نہیں جا سکتی ہے، بھائی مجھے اجازت دیجئے میں جانا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اونٹنی مبارک تھا، کہا کہ لاؤ میرے صحابہ میری اونٹنی کو لاؤ، آج میری بہن میری اونٹنی پر سوار ہوگی، میرے بہن کا مقام و مرتبہ آج ایک الگ ہوگا۔ چنانچہ جب اونٹنی کو لایا گیا، اونٹنی کو لا کر کے جب حضرت شیما اس اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیما ایسی تجھے اونٹنی پر بیٹھنے نہیں دوں گا۔ میں کہا کہ میں محمد الرسول اللہ آج اپنے ہاتھوں سے تجھے اپنی اونٹنی پر بٹھاؤں گا۔ چنانچہ ایک گھٹنا نیچے کرتے اور ایک گھٹنا کھڑے کر کے اللہ کے نبی ایک ہاتھ نیچے رکھتے اور ایک ہاتھ اوپر کر کے کہا کہ شیما ایک پیر میرے ایک ہاتھ میں رکھو، دوسرا پیر میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ کر کے اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ کہا کہ اب تک تو میں محمد بن عبداللہ کہتی تھی تو مجھے شرم آ رہی تھی، اب میں محمد الرسول اللہ کہوں گی تو میں کیسے محمد الرسول اللہ کے دست مبارک پر اپنا قدم مبارک اپنا پاؤں رکھوں؟ اے میرے بھائی میں یہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی مقام، بہن کے مرتبے کو پوری دنیا کے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ اے لوگوں اگر تمہاری بہن ہو تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا۔ کہا کہ نہیں، آج میں امت کی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، امت کی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہن کا مقام کیا ہے۔ کہا نہیں شیما، جب تک تو میرے ہاتھ پر پیر نہیں رکھے گی اس وقت تک میں محمد الرسول اللہ یہاں سے کھڑا نہیں ہوں گا۔
چنانچہ میرے نبی ایک پیر اوپر کھڑا کرتے اور ایک پیر زمین پر گرا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے رکھتے. شیما اپنے پیر کو اپنے نبی کے ہاتھوں پر رکھتے پھر دوسرے پیر کو ہاتھوں پر رکھ کر اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے. اور جب اونٹنی پر سوار ہو کر چلنے لگتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹنی کی لگام کو پکڑ لیتے ہیں. کہا کہ شیما میں وہاں تک جاؤں گا آپ کو چھوڑنے کے لیے جہاں آپ کی قبیلے کی عورتیں انتظار کرتی ہیں. چنانچہ مسجد نبوی سے چل کر 3 یا 4 کلومیٹر چلتے چلتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تک شیما کو چھوڑنے کے لیے گئے. جب وہ ساری عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کو دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعجاز کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی. جب یہ سب قبیلے پہنچے تو قبیلے کے لوگوں کے سامنے جب شیما نے اپنی داستان سنائی, ایک لمحے میں قبیلے کے 370 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوازش پر, ایک ادا پر قبیلے کے 370 لوگوں نے شیما کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کر کے جہنم سے بچ کر جنت کا حقدار بن گیا. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بہت بہترین پیغام دے کر کے جائے کہ ہمیں بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا, بہنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا, دوستوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, یتیموں کا سہارا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے, لیکن یتیموں کے سروں پر شفقت کے ہاتھ رکھنے والے سب سے بڑے سردار اللہ کے نبی تھے. قرآن نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے نبی, میں نے تمہیں یتیم پیدا کر کے یتیموں کا سردار بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر اللہ کے نبی اگر چاہتے تو احد پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے تو وہ سونا بن جاتا, لیکن اللہ کے نبی نے غریبی کو, تنگ دستی کو اختیار کیا. اللہ کے نبی نے اپنے لیے یہ اختیار کیا کہ ایک وقت کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں, دوسرے وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے, دل کو تڑپا دینے والا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں 15 دن تک چولہا نہیں جلتے تھے, کھجور اور پانی سے ان کا گزارا ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک بحرین سے, عرب کا ایک ملک ہے جس کو بحرین کہتے ہیں, بحرین سے ایک قافلہ لے کر آیا اور اس قافلے میں بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا. اتنا مال غنیمت آیا کہ اس سے پہلے اتنا مال غنیمت کبھی نہیں لے کر آئے تھے. صحابی کون؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے. بہت سارے مال کو لے کر آئے, مال کو لے کر آئے اور اعلان کیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ تمام مال کو تقسیم کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, وہ جو مال بحرین سے آیا ہے آپ فجر کی نماز کے بعد تمام لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے تو کیا اس میں آپ کا بھی حصہ ملے گا کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ, اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہمیں بھی حصہ ملے گا. تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی, تو پھر ہم کل انشاءاللہ ہمارے گھر میں کھانا پکے گا, چولہا جلے گا, ہمارے چولہے میں بھی آگ سلگائی جائے گی. کہا کہ عائشہ ٹھیک ہے, کل کے لیے تم اپنے چولہے کو تیار کر لو, انشاءاللہ جب ہم فجر کی نماز کے بعد مال کو تقسیم کریں گے تو تمہارے لیے بھی ہم اناج لے کر آئیں گے, گیہوں لے کر آئیں گے, چاول لے کر آئیں گے, جو مرضی چاہے تمہارے بنا لینا, تم چولہے اولے کو درست کر لو. میرے دوستو, یہ واقعہ تھوڑا
دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے، شاید واقعہ پورا بھی نہ ہو سکے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی بھری پڑی ہے، کیونکہ صحابہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کیا جائے گا، مال غنیمت کو ہر صحابی کو دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو دیکھ کر مسکرانے لگے کہ آج تو ماشاءاللہ فجر کی نماز میں بھری پڑی ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد بھری پڑی ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو اعلان کیا تھا تو گاؤں دیہات کے بھی لوگ صحابی آ گئے کہ آج ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کریں گے اور مال غنیمت کے اندر جو ہمیں حصہ ملے گا اس کو لے کر کے واپس آئیں گے، ورنہ ہم تو روز اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے بارے میں ایک خدشہ لاحق ہو رہا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے انتقال کے بعد کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم مورتیوں کی پوجا کرنے لگ جاؤ گے، اس کی ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے ایک ڈر ستا رہی اب کہ میرے انتقال کے بعد تمہارے دلوں میں مال کی محبت اتنی پیدا ہو جائے گی کہ تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، کہ جس طرح آج مال کی محبت نے تمہیں اپنے گھروں سے اٹھا کر کے نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے آج مسجد نبوی میں تمہیں لا کر کے جمع کر دیا، اس سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد مال کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی آ جائے گی تو نماز، جماعت تو دور کی بات، نماز بھی تم نہیں پڑھو گے۔ اور وہی چیز آج ہمارے درمیان پائی جا رہی کہ آج ہمارے دلوں میں مال و دولت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ نماز چھٹی تو چھٹنے دے، جماعت غائب ہو تو ہونے دے، لیکن مال ہمیں حاصل ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے مال کمانے کو منع نہیں کیا، اللہ نے تجارت کرنا منع نہیں کیا، دولت سمیٹنا منع نہیں کیا۔ اللہ نے یہاں تک کہ آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، آج کی طرح ہفتے کی عید ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن آج بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ اے میرے بندو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ اسلام کا دین جو ہے رہبانیت کا دین نہیں۔ اے لوگو، تم چند منٹ کے لیے، آدھا گھنٹے، ایک گھنٹے کے لیے میری عبادت میں لگ جاؤ، اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو تم اپنے مشاغل میں پھیل جاؤ، رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ، تجارت کی تلاش میں پھیل جاؤ، دنیا کی تلاش میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور میرے فضل کو حاصل کرو۔ اللہ مال کمانا منع نہیں کر رہا، دولت سمیٹنا منع نہیں کر رہا، لیکن حلال طریقے پر کمانا ہے، حرام کے راستے کو چھوڑنا ہے، حلال کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی آدمی تجارت کرتا ہے اللہ اس کو ڈبل منافع عطا کرتا ہے۔ تجارت نبی کی سنت ہے، ایمانداری کی تجارت ہو تو اس میں دگنا منافع ملتا ہے، کیونکہ نبی نے بھی تجارت کی تھی، مکہ سے ملک شام لے کر جائے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال ملک شام نبی لے کر گئے تھے، اور اس کے اندر جو منافع ہوا تھا، اس کے اندر جو ایمانداری میرے نبی نے دکھائی تھی، وہی ایمانداری، وہی منافع حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایسی محبت امڑ آئی کہ میرے نبی کی نکاح میں آنے کے باعث بھی وہی بن گئی۔ تو اس لیے ایمانداری بہت بڑی چیز ہے۔
تو اللہ کے نبی بلکہ اللہ بھی خود فرماتا ہے لوگوں دنیا کمانا منع نہیں، لیکن اگر میرے وقت کے لیے نماز کے اگر مؤذن اذان دے اللہ اکبر تو اپنے کاروبار کو چند منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دو، میرے سامنے آ کر کے جھک جاؤ، پھر وابتغوا من فضل اللہ، میرے فضل کو تلاش کرتے رہو، دنیا میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو میرے نبی پیشین گوئی کر کے گئے تھے آج وہ امت میں پائی جا رہی۔ اس وقت لوگ جماعت نہیں چھوڑے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس بھیڑ کو دیکھ کر کے اندازہ کر لیا کہ جس طرح مال کی محبت نے تمہیں تمام گاؤں سے پورے مدینے سے سمیٹ کر کے اپنے محلے کی مسجدوں کو چھوڑ کر کے، جس طرح آج تم جبکہ فجر کی نماز میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن مال کی ایسی محبت تھی، نیند کی قربانی دے کر تم مسجد میں جمع ہو گئے، مجھے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ میری امت کفر و شرک میں مبتلا تو نہیں ہوگی لیکن مال کی محبت میں وہ ضرور مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی کے طریقے